सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। अल्लाह की इबादत में कोई रुकावट, कोई हद नहीं होगा। और नमाज में दुआ करते वक्त ये 3 जुमले बोल दो, आपकी दुआ रद्द नहीं होगा। ये 3 जुमले क्या हैं, आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। 3 नबियों का जिक्र ऐसा है कि जिन्होंने जैसे ही पुकारा अल्लाह ने फ़ौरन उनकी दुआ कबूल की। एक अय्यूब अलैहिस्सलाम, तीनों के जुमले सुन लीजिए, तीनों के जुमले। अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में मुब्तला किया गया तो सख्त बीमार हुए थे। इंशाअल्लाह वो 23वें पारे में उनका तफसीली ज़िक्र आएगा। बहुत सख्त आजमाइश में मुब्तला थे, जिस्म पूरा बीमार। उस वक्त उन्होंने, जब उनकी ज़ुबान कट गई थी, तो ये जुमला कहा था, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मौला, तकलीफ़ तो मुझे पहुँची है, लेकिन तू अरहमुर राहिमीन है, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। उसके फ़ौरन बाद अल्लाह फरमाता है, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर। हमने अय्यूब की दुआ सुन ली और जो उन्हें तकलीफ़ थी फ़ौरन उसको हमने दूर कर दिया। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की सुन ली। उधर यूनुस अलैहिस्सलाम की सुन ली। यूनुस अलैहिस्सलाम का जुमला क्या था? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको इसमें आज़म भी कहा गया है। बहुत तेज़ दुआएं कबूल होती। तीसरे नबी का जिक्र है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। औलाद नहीं थी, बुढ़ापा आ गया था, तब उन्होंने ये कहा था, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ऐ मेरे रब, मुझे तन्हा मत छोड़, मुझे अकेला मत रख, तू बेहतरीन, तू खैरुल वारिसीन है, बेहतर वारिस देने वाला है, सबका बेहतरीन वारिस तू ही है। तो ये दुआ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अल्लाह को पसंद आई। ऐ अल्लाह, मुझे अकेला मत छोड़, तू खैरुल वारिसीन है। अल्लाह फरमाता है, फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया। हमने ज़करिया की दुआ सुन ली और फ़ौरन उनको यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में बेटा अता किया। 3 दुआएं मैंने आज आपको बताई हैं, एक अय्यूब अलैहिस्सलाम की, एक यूनुस अलैहिस्सलाम की, एक ज़करिया अलैहिस्सलाम की। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में दुआ की, यूनुस अलैहिस्सलाम ने अंधेरियों में दुआ की, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बे औलाद होने पर दुआ की। ये तीनों मामलात हमारी ज़िंदगियों में आते हैं। कोई बे औलाद है, कोई परेशान हाल है और कोई बीमार है। ये 3 दुआएं याद रखें। अल्लाह ने फ़ौरन उन आयतों के बारे में फ़रमाया, उनके आयतों के बाद फ़रमाया, हमने फ़ौरन कबूल किया इनकी बातों को, फ़ौरन कबूल किया। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आज भी कबूल करने वाला है। और एक आयत अल्लाह ताला ने इस बारे में इरशाद फरमाई, मौला करीम फरमाता है कि ये सब नबियों के ज़िक्र के बाद ये सूरा जहाँ ख़त्म होने को आया, आखिर में जहाँ सूरा ख़त्म होने को आया, आखिर सूरे में रब तबारक व तआला आखिरी नबी के बारे में फ़रमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है। रहमत का मतलब क्या है? रहमत जिसके ज़रिए से खुशियाँ मिले, जिसके ज़रिए से मुश्किलात हल हों, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबतों को दूर करे, वो रहमत है। माँ बेटे के लिए रहमत है, बाप बेटे के लिए रहमत है, ये सब रहमतें हैं। और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत इस दुनिया में कोई है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब के लिए रहमत है, वो सब के लिए रहमत है। हत्ता कि आपको मैं बताऊं, ज़मीन और आसमान इस बारे में लड़ाइयाँ करते हैं, ज़मीन और आसमान। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत ने उसको अपने नात में लिखा है, खम हो गई पुश्ते फलक इस्ताने ज़मीन से। यानी आसमान बहुत अपनी डींगे, यानी अपनी बड़ाइयाँ बता रहा था कि मुझ में चाँद है, मुझ में सितारे हैं, मुझ में सूरज है। ये सारे बड़े बड़े स्टार्स आसमान अपने अंदर रखता है। तो ज़मीन ने एक ही ताना दिया था, एक ताना दिया था। आला हज़रत फरमाते हैं, खम हो गई पुश्ते फलक, यानी आसमान की पीठ झुक गई इस ताने ज़मीन से, ज़मीन के इस ताने को सुनकर। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीन से, सुन हम पे वो सरवर दो आलम है, वो रुतबा है हमारा। हमारे ऊपर तो
چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے کئی عالم ہیں، عالم یعنی کئی دنیا ہیں، کئی جہاں ہیں، سبحان اللہ، ہاں، وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں، وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے عزیزو، یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں ہے، ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے، وہ فرشتوں کے درمیان رہتے، وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنیو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی، تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں منو۔ اچھا، اور دوسری بات، وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے پہلے کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بناؤ، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دیں۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دیتے، بے شک اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ
اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرمائے۔ سورہ حج کا بھی تذکرہ آیا ہے کل کی سورہ میں، جیسے سورہ کہف جو نہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف وغیرہ جو ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں، کئی لوگوں نے ہم سے سوال کیا ذوالقرنین کون تھے، کیونکہ یہ سوال یہودیوں نے حضور سے کیا تھا، اور پھر دیگر کچھ چیزیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں مختصر سا وقت ہے، تھکے ہوئے لوگ ہیں، تراویح کافی 1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو اتنی دیر تک پکاتا رہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کو جو اہم پیغامات ہیں وہ مل جائیں۔ پوری تفسیر سننا ہے تو پھر تفسیر آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، میں پوری تفسیر تھوڑی نہ بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا ہم تفسیر کر رہے تھے، تقریباً 7 سال میں نے تفسیر کیا الحمدللہ، 7 سال میں صرف ہمارے 5 پارے ہوئے تھے قرآن کی تفسیر کے، 5 پارے بھی میں نے پورے مکمل نہیں کیے، 5 پارے اخیر تک پہنچا تھا جس کے لیے ہمیں 7 سال لگ گئے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی لگ گئے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کیا میں یہ 30 دنوں کے اندر پورے قرآن کی تفسیر کر سکوں گا؟ بس پورے پارے کے اندر جو اہم پیغام ہوتا ہے، کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، وہ عبرت کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی پیغامات کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا فرمائے۔